یہ واقعہ گلگت میں پیش آیا تھا۔ ایک شخص قبر کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک قبر سے آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب 1-2 مرتبہ اس نے یہ آواز سنی تو اس نے اپنا وہم اور خیال سمجھا، لیکن جب مسلسل آواز سنی تو یقین آنے لگا۔ چنانچہ قریب ایک بستی تھی، وہ شخص اسی بستی میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتایا اور کہا تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس آدمی کے ساتھ قبرستان آئے، انہوں نے بھی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ آواز قبر سے ہی آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور مسئلہ دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کھول لو اور اس کو نکال لو۔ لوگ ہمت کر کے قبرستان آئے اور آ کر قبر کھولی۔ اب جو ہی تختہ ہٹایا، دیکھا اندر ایک ننگی عورت بیٹھی ہے، اس کا کفن بھی گل چکا ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے جلدی کرو، میرے گھر سے کپڑے لاؤ۔ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے کپڑے اور چادر لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے جلدی سے کپڑوں کو پہنا، چادر اوڑھی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی اور گھر جا کر کمرے میں چھپ گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان سے آئے تھے اس کے گھر پہنچے۔ اب ان کو وہاں جا کر پتہ چلا اس نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی اور کہا کنڈی کھولو۔ اس عورت نے جواب دیا میں کنڈی تو کھول دوں، لیکن کمرے کے اندر وہی شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی طاقت ہو، اس لیے کہ میں اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھ۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے، مگر 2-4 آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی تو کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور یہ لوگ اندر چلے گئے۔ اندر وہ عورت نے اپنے آپ کو چادر میں چھپائے ہوئے بیٹھی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کے سر پر ایک بھی بال نہیں، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال نہ کھال، صرف خالی ہڈی ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک بال نوچا اور کھینچا اور اسے کھینچنے کے نتیجے میں بالوں کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اس کی وجہ سے اب میرے سر پر بال نہیں ہیں، اس کی وجہ سے اب میرے سر پر نہ بال ہیں اور نہ کھال ہے۔ اب ذرا فلمی اداکارہ، گلوکارہ، فنکارہ جو ننگے سر پوری دنیا کے سامنے آ جاتی ہیں، اور ان کے علاوہ عام خواتین بھی جو گھروں، گلی کوچوں، بازاروں، پارکوں، 5 اسٹار ہوٹلوں، سالگرہ اور شادی بیاہ فنکشن کی رنگین محفلوں میں ننگے سر گھومتی پھرتی ہیں، وہ اپنا انجام سوچتے ہوئے اس واقعہ سے عبرت حاصل کریں اور آئندہ ننگے سر رہنے سے توبہ کریں، کیونکہ یہاں سے تجھ کو جانا، ایک دن منہ خدا کو دکھانا ہے۔ ایک دن اس کے بعد عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا کہ وہ اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہ آیا، نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا اور نہ ہی نیچے کا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ذرا سوچئے اگر کسی انسان کے دانت ہی دانت نظر آئیں تو دیکھ کر کتنا ڈر لگتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں کو رنگین کرنے کے لیے سرخی یعنی لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اس واسطے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہیں۔ اب ذرا خواتین غور کریں جو سرخی لگا کر ٹی وی پر خبریں یا خبروں کا خلاصہ یا پروگراموں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یا گلوکاری، فنکاری اور اداکاری کرتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے جلوہ افروز ہوتی ہیں، اور وہ خواتین بھی اپنا انجام سوچیں جو سرخی لگا کر گلی کوچوں، شادی بیاہ کی رنگین محفلوں، مینا بازاروں، پارکوں، سیر گاہوں اور 5 اسٹار ہوٹلوں اور شاپنگ کرتے ہوئے بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں کھولی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔
اس عورت سے پوچھا تیری انگلیوں کے ناخن کہاں ہے؟ اس عورت نے جواب دیا ناخن پالش لگانے سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، کیونکہ یہ سارے کام کر کے میں گھر سے نکلا کرتی تھی اور غیر مردوں کو دکھاتی پھرا کرتی تھی، ان سے چھپاتی نہیں تھی، اس لیے جب میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ اور کھینچ لیے گئے اور میرے ہونٹ بھی کاٹ لیے گئے اور میرے ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی، جیسے مردہ لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان پہنچا دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانا مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا، تاکہ دنیا کے لوگ عبرت حاصل کریں۔